بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ڈاکٹر انیس احمد کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زارا خورشید۔ جیسا کہ آپ ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں اور اس پروگرام میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر انیس احمد، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر۔ خوش آمدید ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہمارے ملک میں بڑا عام ہے کہ پاکستان میں لوگ اسلامی قانون کو اپنانے سے ڈرتے ہیں۔ تو ہمارا موضوع ہے پاکستان میں شریعت کا خوف۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ جو سوال سب سے پہلے جو ہر ذہن میں سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا کیوں ہے، کیوں یہ خوف ہے اسلامی قانون کو اپنانے کا؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے ایسا ہے، پہلے میں چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ اسلامی شریعت یا قانون کس چیز کا نام ہے، اس کے بعد یہ غور کریں کیا یہ واقعی خوف زدہ کرنے والی چیز ہے، خطرناک چیز ہے یا مفید چیز ہے۔ قرآن کریم خود اپنے متن کے اندر، ٹیکسٹ کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک شریعت نازل کی، اور مسلمانوں کے لیے شریعت جو ہے وہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ نے جو کام کیا، یہ دو چیزیں ہیں جو قرآن کریم بار بار کہتا ہے کہ یہ دو آپ کے رہنما اصول ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ بلا شبہ اللہ کے رسول کے اسوے میں تمہارے لیے قابل عمل نمونہ ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے، اور اپنے بارے میں بھی کہتا ہے کہ مجھ پہ عمل کرو۔ ان دو چیزوں کا نام ہے شریعت۔ اس کے مقابلے میں قانون یا لا یا فقہ، یہ اس چیز کو کہتے ہیں جو شریعت کے اصولوں کی روشنی میں کسی دور کے اندر جو حالات ہوتے ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ رہنمائی حاصل کرنا کہ شریعت ہمیں اس سے کس طرح کرنے کا حکم دیتی ہے۔ گویا کہ لا اور قانون جو ہوتا ہے یہ ہیومن انٹر ایکشن، انسانی عقل، تجربے اور صورتحال کا قرآن کریم اور سیرت پاک حدیث کے ساتھ انٹر ایکشن کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں قانون۔ قانون سے مراد یہ ہے کہ یہ قانون جو دور عثمانی میں بنا، عثمانی حکومت کے لیے، قانون جو بنا دور عباسی میں ان کی حکومت کے لیے، قانون جو بنا مغلیہ دور میں فتح عالمگیری کی شکل میں، یہ جو قوانین ہیں یہ وقت کی قید میں ہوتے ہیں، جبکہ شریعت وقت کی قید سے آزاد قرآن کریم اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں جو غلطی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ لوگ قانون کو شریعت سمجھ لیتے ہیں، جبکہ شریعت جو ہے وہ قانون سے بلند چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وہ نظام ہے جو قرآن کریم کے اندر یا سیرت پاک کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس وضاحت کے بعد جو آپ کا سوال ہے کہ خوف کی وجہ کیا ہے، خوف کی وجہ یہ ہے کہ اولاً اسلام کا ایک انتہائی مہیب، خطرناک، ڈراؤنا تصور ہالی ووڈ نے یا اس کے طرح کے اداروں نے پیدا کیا کہ اسلام جب آئے گا تو جو شخص بھی اسلام لائے گا اس کا نام جو بھی ہو، وہ اس کے ایک ہاتھ میں کوڑا ہوگا یا تلوار ہوگی، ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، اور وہ جہاں کہیں بھی جائے گا وہ کہے گا اس کو ماروں گا تو جان سے مار دوں گا۔ یہ وہ امیج ہے جو ہالی ووڈ نے اور اس طرح کے اداروں نے ہمارے اسلام کے قانون کے بارے میں پیدا کی، کسی کو ری انفورس کیا۔ بی بی سی کی فلموں نے جس میں دکھایا گیا کہ ایک چادر کے اندر کوئی فرد بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ خاتون بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کے سر کے اوپر ایک بندوق لیے کھڑا ہے شخص جس کی شکل صورت بڑی اسلامی ہے، داڑھی بھی ہے، امامہ بھی ہے، شلوار قمیض بھی ہے۔ تو اس سب جو تاثر بنتا ہے وہ یہ کہ یہ جو اس لباس کا وضع خطا کا آدمی ہے وہ شریعت کے نام پہ کلاشن کوف کے ذریعے لوگوں کو مارے گا۔
اس چیز کو اتنا پھیلایا گیا کہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی بھی ٹی وی خبر نامے کے اوپر، وہ بی بی سی کا ہو، سی این این کا ہو، کسی کا بھی ہو، جب کبھی کوئی خبر آنے والی ہوتی ہے اس حوالے سے کہ مشرق وسطیٰ میں یا کہیں کوئی ہنگامہ ہوا ہے، تو جو چیز اسکرین پہ آتی ہے وہ ایک نوجوان مرد یا عورت جنگجو لباس کے اندر، اور اس کے سر کے اوپر عام طور پہ فلسطینی رومال ہوتا ہے یا بیری ہوتی ہے، جس سے معلوم ہو کہ وہ ایک جنگجو ہے۔ یہ جو اسکرین اور یہ جو کوریج ہے، اس نے تقریباً گزشتہ 25 سال کے اندر لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ شریعت کا مطلب یہ ہے، جو مطلب قطعاً نہیں ہے، نہ اسلام یہ کہتا ہے نہ شریعت یہ ہے۔ ایسے ہی یہ بات پھیلا دی گئی کہ قانون کا مطلب یہ ہے کہ سارے دفاتر بند، ان پہ قبضہ ہوگا مولویوں کا، عدالت ختم، مفتی اعظم وہاں بیٹھیں گے، سب کچھ کریں گے۔ گویا مفتی اعظم جو ہوگا وہ بالکل لاپتہ قسم کا آدمی ہوگا، اسے کچھ نہیں معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ بیٹھ جائے گا آ کر کے۔ یہ ایک بے بنیاد تصور ہے جس کی بنا پر ہمارے ہاں بے وجہ خوف پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ وہی شکل ہے جو آج ہمارے ہاں کورونا وائرس کے حوالے سے بے شمار چیزیں جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، ان کی جگہ سیاسی فائدہ اس کا حاصل کرنا، تو اس سے صورتحال بگڑ جاتی ہے پوری کی پوری۔ اصل جو بات میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھنا وہ یہ کہ ہمارا جو کانسیپٹ بنایا گیا ہے میڈیا کے ذریعے، مغربی تحریروں کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ اسلامی قانون ایک قدیم فرسودہ قانون ہے جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لچک نہیں ہے، وہ سخت ہیومن ان فرینڈلی ہے، بالخصوص ویمن ان فرینڈلی ہے، یعنی وہ خواتین کے ساتھ زبردستی ناانصافی کرنا چاہتا ہے۔ یہ تصور ہے جو بٹھا دیا گیا ہے، جس کی کوئی بنیاد نہ قرآن میں ہے، نہ تاریخ میں ہے، نہ حدیث کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن مغربی ممالک یا غیر مسلمانوں کے تصورات کو سمجھ میں آتے ہیں اور اپنے اسلام کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اگر نہیں بھی جانتے تو ان کے پاس ان کی کتاب ہدایت موجود ہے، تو اس کے باوجود یہ چیزیں ہمارے ملک میں نافذ ہیں کہ ہم اپنے قانون بیسیکلی مسلمانوں کے حوالے سے ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ مغرب کو تو آپ نے فرمایا کہ معلومات کم ہیں، تعصب ہے، اور جان بوجھ کے چاہتے ہیں صورتحال کو بگاڑ کر، مسخ کر کے، ڈسٹورٹ کر کے پیش کرنا۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ مسلمان جو پاکستان میں ہیں یا اور ممالک میں ہیں وہ کیوں خائف ہیں، مجھے بتائیے ان مسلمانوں کا تصور اسلام کے بارے میں کون درست کرتا ہے؟ کیا پہلی جماعت سے لے کر کے 12ویں جماعت تک، جب تک آدمی کالج نہیں جاتا، اس پورے عرصے میں کوئی کتاب ایسی ہے جو اس کو یہ بتائے کہ اسلامی شریعت میں قانون میں کیا فرق ہے؟ حتیٰ کہ وہ حضرات جو ایل ایل بی کر لیتے ہیں اور وہ ایک دیتے ہیں پرچہ اسلامی لاء کا بھی، ان سے آپ یہ پوچھ لیں کہ بتائیے شریعت میں اور قانون میں کیا فرق ہے، وہ آپ کی شکل دیکھیں گے۔ اگر ہمارے ملک کا نظام تعلیم وہی ہے جو مغرب کا ہے، جس میں وہ سب باتیں ہیں جو اسلام سے دور کرنے والی ہیں، تو پھر یہاں مسلمان ہونے کا کیا فرق واقع ہوا؟ پھر یہ جو میں نے گزارش کی کہ ابلاغ عامہ، مجھے بتائیے کہ کیا آپ کے ٹی وی کے اوپر ایک عرصے تک یہ بات چلتی نہیں رہی اسکرین کے اوپر خواتین کے حوالے سے کہ وہ اسلام جو ہے وہ اتنا ظلم کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ ایک ایسے قانون کو جو شریعت سے ٹکراتا ہے پاس کروایا جا سکے۔ یہ جو پورا کا پورا ایک میڈیا کا نیٹ ورک ہے، جو ہمارے ہاں معلومات کا نہ ہونا ہے، جو ہمارے خود علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں جہاں ان کی پہنچ ہے وہ اپنی بات کو وضاحت سے پیش کریں، بتائیں کہ دین تو انتہائی عدل کا نظام پیش کرتا ہے، عادلانہ تصور چاہتا ہے، اور عدل کا مطالبہ یہ ہے کہ خاتون ہو یا مرد ہو، دونوں کو ایک ہی قانون
سے جانچا جائے جو اسلام کا اصول ہے. تو یہ اس میں جو تاثر آپ نے بیان کیا ہے اس کی وجہ محض یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں، پاکستان میں ہیں، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اور پاکستانی ہونے کے باوجود ہمارے تصورات کو مسموم کر دیا گیا ہے، پوائزن کر دیا گیا ہے ابلاغ عامہ اور تعلیم کے ذریعے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان بڑے بڑے مسائل سے دوچار ہے، تو کون سے ایسے وقت اسلامی شریعت کو عمل میں لانا بہت زیادہ اہم ہے؟ دیکھیے، شریعت کے لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر پاکستانی جو پاکستان کا دستور ہے، متفقہ دستور تمام حزب اتفاق اور حزب اختلاف دونوں کا، اس دستور میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ پاکستان میں شریعت کی بالادستی ہوگی اور اسلامی قوانین کا نفاذ ہوگا، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ خلاف اسلام قانون کوئی جاری نہیں رہے گا. یہ 3 باتیں بڑی وضاحت سے دستور کا حصہ ہیں. مجھے بتائیے کہ آپ نے ماشاء اللہ ابلاغ عامہ میں تعلیم حاصل کی ہے، کسی نے پولیٹیکل سائنس پڑھا ہوگا، کسی نے معاشیات پڑھی ہوگی، کیا دستور کے کسی جز کا مطالعہ آپ کے نصاب میں شامل تھا جس سے آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کا دستور کیا کہتا ہے؟ آپ یہ سنتے آئے ہیں کہ مولوی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ شریعت لاؤ، نہیں، دستور یہ کہتا ہے آپ کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دستوری ادارے، ہماری پارلیمنٹ، ہماری سینٹ، ہماری عدلیہ، ہماری نوکرشاہی، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ دستور کو ملک میں نافذ کریں، جو جمہوری دستور ہے، جو متفقہ دستور ہے، اور اس کے لیے وہ ذرائع اختیار کریں جو دستور بتاتا ہے. دستور کہتا ہے کہ آپ قوت سے کام نہیں کریں گے، بجائے قوت کے آپ تعلیم کے ذریعے، جمہوری اداروں کے ذریعے کام کریں گے، تو جمہوری اداروں ہی کے ذریعے شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم بات کرتے ہیں دوسرے ممالک میں حجاب اور داڑھی پہ پابندی، بہت سے شعبوں میں یہ ان چیزوں پر پابندی ہے، لڑکیاں حجاب نہیں لے سکتی اگر وہ کام کر رہی ہیں وہاں پہ، لڑکے داڑھی نہیں رکھ سکتے اگر وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں ان مسائل کو کیسے ختم کیا جا سکتا؟ دیکھیے، اسلام وسعت نظر کا نام ہے، تنگی کا نام نہیں ہے. اسلام ہر معاملے میں گنجائش دیتا ہے، اور اس کا اصول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی بھی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. نمبر 2، وہ کسی بھی انسان کی جنس، رنگ، قد، نسل کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا. ہمارے ہاں اس کے خلاف یہ کر لیا گیا ہے کہ عام طور پر خواتین کے ساتھ ایک رویہ رکھا جائے جو ڈسکریمنیٹری ہے، تفریقی رویہ. اسلام اس کو الاؤ نہیں کرتا. وہ چاہتا ہے کہ سب کے ساتھ رویہ اخلاقی ہو، اور اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص اخلاقی طور پہ وہ لباس پہنتا ہے جو تحفظ کا، عفت کا، عصمت کا اظہار کرتا ہے، تو اس کا احترام کیا جائے، اس کو الگ نہ کیا جائے. الگ کرنے کا مطلب ہے جینڈر ڈسکریمنیشن، جنسی تفریق، جس کا ارتکاب ہر وہ سیکولر کرتا ہے جو دین کو منفی نگاہ سے دیکھتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو لوگ اپنے آپ کو لبرل اور سیکولر کہتے ہیں وہ انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی رائے قائم کر لی ہے، اس پر ان کا اندھا ایمان ہے کہ لادینیت اصل مذہب ہونا چاہیے، اور اس بنا پہ وہ کسی کا بات سننے کو تیار نہیں ہے. اس کے مقابلے میں دین یہ کہتا ہے کہ آپ کو مکمل آزادی ہونی چاہیے، اور آپ کو دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. حتیٰ کہ اگر ایک شخص غیر مسلم بھی ہے تو اسلامی ریاست جو جب کبھی بھی قائم ہو، اس کے اندر اس کے حقوق بالکل وہی ہیں جو ایک مسلمان کے.
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ہمارے ساتھ کچھ طلباء بھی موجود ہیں، تو ہمارے ہاں جو یہ ایک بے مقصد سے قانون رائج کیے جا چکے ہیں، اقدامات اٹھا سکتے ہیں؟ آپ کی بات واضح نہیں ہوئی، وہ آواز کٹ گئی آپ کی. کچھ ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں سر یہاں پہ ہاں آج کے پروگرام میں، تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ انہیں کوئی پیغام دیں کہ جو مقصد قانون رائج ہوتے جا رہے ہیں ان کے خلاف وہ کس طرح سے آواز اٹھا سکتے ہیں. دیکھیے، قانون کے خلاف جو بات بھی کی جائے وہ قانون کے دائرے میں ہونی چاہیے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ اظہار رائے کریں، اپنی رائے کو پیش کریں بلا کسی خوف اور کسی رعایت کے، لیکن آپ کا انداز وہ ہو جو ناصحانہ ہے، وہ نہ ہو جو تخریب کا ہو، ٹکراؤ کا ہو، توڑ پھوڑ کا ہو. اسلام توڑ پھوڑ کو منع کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہر وہ کام جو کیا جائے وہ دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا جائے. اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تربیت، اور خاص طور پہ جو مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، اس کے اندر اپنا جائزہ لے کر یہ دیکھیں کہ ان میں کتنی برداشت ہے، تحمل ہے، اور کتنی حکمت کا استعمال کر سکتے ہیں. دین دراصل نام ہے حکمت کا، کہ آپ کس طرح سے ایسی اسٹریٹجی بنائیں جس میں کہ کم سے کم نقصان کی شکل میں آپ اللہ کی بندگی کر سکیں. چنانچہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ ہنگاموں کے ذریعے، مظاہروں کے ذریعے، بلکہ جو بھی وہ ذرائع ایسے ہیں جو دستور کے دائرے کے اندر جائز قرار دیے گئے ہیں. آپ بتائیے، کیا نوجوان اخبارات کو خطوط نہیں لکھ سکتے؟ کیا یہ تخریبی کام ہے؟ کیا نوجوان نیٹ ورک کو ٹیلی فون نہیں کر سکتے، ٹیکسٹ میسج نہیں کر سکتے، ان کو اپنے جذبات سے آگاہ نہیں کر سکتے؟ کیا یہ کوئی تخریبی کام ہے؟ کیا نوجوان اپنے جہاں کہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں پہ مذاکرے نہیں کر سکتے کہ وہ مل کے بیٹھیں، تبادلے خیال کریں، اور جو لوگ آگاہ نہیں ہیں ان میں شور و آگاہی پیدا کریں؟ اگر ہر یونیورسٹی کے اندر، ہر کالج کے اندر یہ آگاہی پیدا کی جاتی ہے، اور ہر جگہ پر ہزاروں نوجوان اپنی فکر کی اصلاح کرتے ہیں، تو کیا اس کے بعد کوئی بھی نظام جس کے اندر کوئی جمہوری روح پائی جاتی ہو وہ غلط کام کر سکتا ہے؟ جب یہ افراد جو باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، رائے کا اظہار کریں گے تو ان کی بات کا وزن ہوگا. یعنی بے شمار طریقے ایسے ہو سکتے ہیں. آپ ڈاکومنٹریز بنائیے، آپ ان کو فلوٹ کیجئے، آپ ڈرامہ بنائیے، ڈرامے میں آپ ان موضوعات کو لے کر کے آئیے، آپ ادبی تحریر کے اندر لے کے آئیے، نظم میں لے کر کے آئیے، نغموں میں لے کر کے آئیے. یعنی سینکڑوں ذرائع ایسے موجود ہیں جو دستور کے اندر رہتے ہوئے بغیر کسی توڑ پھوڑ کے عمل کے اصلاح کا کام کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی یونیورسٹیز کی بات کی، اگر ہم اسکول کی بات کریں تو اسکول لیول سے ہی اساتذہ کی کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بچوں کو اس کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں رٹا بازی کا سسٹم زیادہ ہے؟ دیکھیے، مسئلہ محض اسکول کا نہیں ہے، اس سے پہلے گھر آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ گھر کی ذمہ داری اسکول سے بھی افضل ہے. اگر گھر کے اندر والدین، گھر کے بزرگ، وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد نوجوانوں کو، بچیوں کو، جو بھی لوگ ان کے خاندان میں ہوں، ان کو ان کے حقوق سے بھی آگاہ کریں، اس ملک کی تاریخ سے آگاہ کریں، جو شبہات پائے جاتے ہیں ان کے ذہنوں میں ان کو دور کریں، اور اس میں اوروں سے مدد لیں. وہ اساتذہ سے بات کریں، ان سے کہیں اساتذہ سے کہ بچوں کے ذہن میں ہم نے یہ چیزیں محسوس کی ہیں، اس کو آپ دور کیجئے. آخر جو ہوتے ہیں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ تو کس خوشی میں ہوتی ہیں؟ اسی لیے ہوتی ہیں کہ پیرنٹ جا کر کے بتائیں یہ مسائل ہیں. اگر وہ نہ بتائیں تو یہ ان کا قصور ہے. تو لازمی طور پہ اسکول کے اساتذہ، کالج کے اساتذہ، یونیورسٹی کے اساتذہ، وائس چانسلرز، ان میں سے ہر ایک کی ذمہ داری اپنے منصب کے لحاظ سے ہے، اور ان میں سے کوئی بھی اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. کوئی سوالات اگر آپ کے کسی کے ہوں؟ مدین فاروقی صاحب چاہتے ہیں. جی سر.
آواز نہیں آ رہی مجھے کوئی بھی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آواز آ رہی ہے؟ جی اب آئیے. جی ڈاکٹر صاحب, میں ذرا یہ سوال پوچھنا چاہوں گا. آج ہمارے اسٹوڈنٹ جو شریک ہیں وہ ٹیکنیکل رپورٹ رائٹنگ کے ہیں, تو ان کی یہ ذمہ داری ہے آپ کے پروگرام میں کہ وہ آپ کے پروگرام کو اسکرپٹ کی شکل میں, رپورٹ کی شکل میں مرتب کریں گے آپ کے کانٹینٹ کو. ایک تو یہ آپ کو بتانا تھا. دوسرا یہ کہ جو سوال یہ تھا کہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں ایک پروگرام میں گفتگو کی تھی جس میں انسان کا تصور ہم نے گفتگو کی تھی کہ وہ اصل میں اخلاق ہے, تصور. جی جی. یہ مجھے بتائیے کہ اگر ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں کہ ابلاغ, جو موجودہ ابلاغ ہے جی جی اس وقت کا, جو دنیا بھر کا اور پاکستان کا, جی اس میں کون کون سی, یعنی ہم پرائرٹی پہ دیکھیں 2 3 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو درست کرنے سے ہم اپنے رویے ٹھیک کر سکتے ہیں, اور کون کون سی 3 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو درپیش کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہیں. سامنے رہنی چاہیے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ابلاغ عامہ کو اخلاقی زاویے سے دیکھا جائے, یعنی وہ بات جو اخلاق جائز قرار دیتا ہے اس کو پورے اعتماد سے کہا جائے, جو اخلاقی لحاظ سے بات مناسب نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. چنانچہ قرآن کریم نے پہلا اصول یہ دیا ہے کہ آپ جو بات بھی کہیں اس بات کے اندر نرمی, محبت, خلوص اور بھائی چارہ پایا جاتا ہو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا قرآن کریم کی آیت ہے کہ آپ جو انسانوں سے بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ بات کریں جو انتہائی خوبصورت, انتہائی عمدہ قسم کی. ایسے ہی قرآن پاک کی اصول دیتا ہے کہ آپ جب بھی کسی بات کی اطلاع کرنا چاہیں, رپورٹ دینا چاہیں, تو اس کی تصدیق پہلے کر لیں. چنانچہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ قبل اس کے کہ تم کسی بات کو آگے پہنچاؤ اس کی تصدیق کرو تاکہ یہ نہ ہو کہ تم بعد میں پشیمان ہو. اگر صرف ان 2 اصولوں کو دیکھ لیا جائے تو جو ابلاغ عامہ اس وقت ہے وہ ان دونوں اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے. اور اگر ان دونوں اصولوں کو اختیار کر لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ بے شمار سنسنی خیز اطلاعات کبھی ٹی وی کے اسکرین پہ آنے ہی نہیں پائیں گی, کیونکہ اس کے آپ نے نہ تحقیق کی ہے نہ وہ سچی ہیں. ایسے ہی بے شمار وہ مناظر جو ہم دکھاتے ہیں ٹی وی کے ڈراموں کے اندر, ڈائلاگس کے اندر, جس میں کہ نہ صرف زبان گرم ہو جاتی ہے بلکہ جذبات گرم ہو جاتے ہیں, بلکہ لوگوں کے ہاتھ بھی کچھ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اس قسم کے مناظر کا دکھانا ہے یہ ہر لحاظ سے اخلاق کے اصول کے منافی ہے. اس لیے میں نے گزارش کی تھی کہ اسلام میں قانون اخلاق کا تابع ہے اور قانون اخلاق کی ایک جھلک اور عملی شکل ہے. اصل اصول اخلاق کے ہیں. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ آپ برائی اور بد تہذیبی سے دور رہیں. اس کے لیے اس نے ایک لفظ استعمال کیا ہے, وہ لفظ ہے فحش. یہ فحش جو ہے یہ زبان بھی ہو سکتی ہے, یہ نگاہ بھی ہو سکتی ہے, یہ کان بھی ہو سکتا ہے, اور اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اس چیز پر بھی جو قرآن نے شدت سے رد کی ہے, یعنی جنسی بے راہ روی. تو ایک لفظ جو ہے وہ اتنے پہلو رکھتے ہوئے ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے کہ آپ کی جو گفتگو ہو, نظر ہو, سماعت ہو, اس سب کے اندر اخلاق آ گیا. اور اسی بنا پر جو سزا ہے اس کی وہ اخلاق کی ایک عملی شکل ہے. وہ یہ پورا کا پورا نظام قانون اسلام کا جو ہے وہ اخلاقی اصولوں کا مظہر ہے. اور ابلاغ عامہ کے اندر بھی یہی ہونا چاہیے کہ ابلاغ عامہ کو اخلاق کا تابع کیا جائے, محض وہ اخلاق نہیں جو آپ پروفیشنل کہتے ہیں بنا ہوا ہے یل یونیورسٹی کا, آکسفورڈ کا, کیمبرج کا, اور آپ نے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے نصاب میں شامل کر لیا ہے. یہ تو ان کے اپنے اخلاقیات ہیں. اسلامی اخلاقیات تو قرآن کریم کے اندر ہے, سیرت پاک کے اندر ہے, اور وہیں سے جب تک اس کو نہیں لیا جائے گا اس وقت تک حالات کی اصلاح نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں
کہ ایک چھوٹے پیمانے پر اگر صرف رفاہ کا ابلاغی ادارہ ان اخلاقی اصولوں کو اون کرتے ہوئے، ان کا علمبردار بنتے ہوئے ان کو لے کے آگے بڑھے گا تو یہ پورے ملک میں تبدیل لا سکتا ہے، کیونکہ آپ کے یہاں سے جو نوجوان بچے بچیاں اس تربیت کے ساتھ نکلیں گے کہ ان کا اخلاق پاکیزہ ہو، ان میں اعتماد ہو، ان میں جرت ہو، ان میں صداقت ہو، تو وہ لازمی طور پہ معاشرے میں ایک انقلابی شکل پیدا کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آخری سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ ہم کس طرح سے اپنی روایات کو، اپنی کردار کو، اپنی شریعت کو دوبارہ سے زندہ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ دیکھیے ایسا ہے کہ جہاں تک سوال روایات کا ہے، روایات سے مراد اگر وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں رواج پا گئی ہیں تو وہ نہ اسلامی ہیں نہ مفید ہیں۔ مثال کے طور پر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو رواج پائے جاتے ہیں بے شمار، ان میں سے بعض رواج ایسے ہیں جن کا کوئی تعلق نہ اسلام سے ہے نہ اخلاقیات سے ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ جو گھرانے کھاتے پیتے ہیں، جن کے ہاں کافی مالی فراوانی پائی جاتی ہے، وہی نہیں بلکہ وہ بھی جو متوسط ہیں، ان کے ہاں بھی اگر کوئی شادی کی تقریب منعقد ہو رہی ہو تو کیا یہ رواج نہیں ہے کہ تھالیوں کے اندر چراغ اور موم بتیاں جلا کر کے اور اس کے ساتھ نغموں کے ساتھ، نغمے بھی مستعار ادھار لیے ہوئے، دوسروں کے ہاں سے امپورٹ کیے ہوئے، جن میں کوئی اخلاق نہ پایا جاتا ہو، یہ جو تقاریب ہیں کیا یہ روایت ہے یا یہ روایت سے بغاوت ہے؟ روایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو قرآن و حدیث کے اخلاقی اصول سے مطابقت رکھتی ہے، اور وہ روایات ہے سادگی کی، وہ روایت ہے سچائی کی، وہ روایت ہے حیا کی، وہ روایت ہے نرمی کی، وہ روایت ہے عدل کی۔ یہ وہ روایات ہیں جن کو اگر ہم تازہ کرنا چاہیں تو ہم اپنے گھر سے آغاز کر سکتے ہیں۔ مجھے کس نے روکا ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر جو بات کروں وہ سچی ہو، جھوٹی نہ ہو؟ مجھے کس نے روکا ہے کہ میں یونیورسٹی کے اندر وہ طرز عمل رکھوں جو اخلاق کا ہے؟ کس نے روکا ہے مجھے؟ جہاں کسی کا دائرہ اختیار ہے، اگر اس کو آپ اختیار کر لیں اور اس طرح کے 50 گھر ہوں، 100 گھر ہوں، 1000 گھر ہوں، تو ہر گھر کے اندر جو افراد ہیں اس کو آپ اسے ضرب دے لیجئے، ملٹیپلائی کر لیجئے۔ اگر ایک گھر میں 5 افراد 10 افراد ہیں تو آپ کی یہ بھلائی جو ہے یہ اب 10 افراد تک پہنچ رہی ہے، اور ایسی اگر آپ کے 500 گھر ہیں اسے آپ اگر ملٹیپلائی کریں تو اچھائی کہاں تک پہنچ گئی۔ اگر یہ عمل شروع ہو جاتا ہے محض آپ کے گھر سے، آپ کے مدرسے سے، آپ کے کالج سے، آپ کی یونیورسٹی سے، تو چند دنوں کے اندر اس کے جو اثرات ہیں پورے معاشرے میں ظاہر ہوں گے اور ہونے چاہیے، اور تبدیلی واقع ہوگی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آج کی گفتگو کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ چند ہمارے طلبہ جنہوں نے غور سے ضرور فائدہ بھی ہوگا، اور معذرت چاہتے ہیں ان شریک مہمان کے لیے جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ ڈسٹرب کیا، آپ کو اسپیشلی بہت زیادہ معذرت چاہتے ہیں کہ ٹائم پہ ان کا مائک ہم یوز نہیں کر سکے، لیکن کوئی بات نہیں، ہوتا ہے و روایات کی، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں ضرور دوبارہ سے آ جائیں گی، اور ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے اس چیز میں، کیونکہ ہمارا تو کام ہے دیا جلاتے جانا اور آگے بڑھتے جانا۔ فی الحال اس سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ، چند نئے سوالات کے ساتھ اور چند نئے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے اور آپ کو زحمت دیں گے، کیونکہ ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان ذرا خوشید کو دیجیے۔ بہت شکریہ۔